بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ تقریب شروع ہو چکی ہو، جاری ہو، اختتام کے قریب ہو، یا کچھ دیر میں شروع ہونے والی ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کی تقریب، کچھ دیر پہلے ٹرمپ پہنچ گئے وائٹ ہاؤس، وہاں پر دعائیہ تقریب ہوئی چرچ میں، جو بائیڈن نے استقبال کیا، جو بائیڈن نے آخری سیلفی وائٹ ہاؤس میں لی، وہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ شدید پریشر ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت انڈر پریشر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرے گا، عمران خان کے معاملے میں کیا ہوگا، کیا جو کچھ ہوگا وہ فوری طور پر ہو جائے گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا نمائندہ وہاں بھیج دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے۔ آپ آگے بڑھنے سے پہلے میں درخواست کر دوں کہ اگر سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریئلی بیٹر۔ لیکن اس خبر کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے سامنے کیا ہوا۔ مہینوں پہلے مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کر لیں، خود کر لیں، عمران خان کے معاملے میں آگے بڑھیں، وگرنہ یہ ہوگا کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوں گے، جب وہاں سے فیصلہ دے دیں گے امریکی عوام تو پھر فون آئے گا، اور جو فون آئے گا اس کے بعد کام کرنا پڑے گا۔ پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوئے، تجزیہ کار ہوئے، صحافی ہوئے، بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ پریشر تو آئے گا، پھر یہ بتائے گا کہ پریشر آ چکا ہے۔ پھر ہم نے رچرڈ گرینل کو، دیگر سینیٹرز کو، امریکی ایوان کے نمائندوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا کہ فری عمران خان کی صدائیں وہاں سے بلند ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ٹرمپ کے معاملات کو دیکھنے والی ٹیم نے سب کو منع کر دیا کہ ابھی خاموش ہو جائیں، اور اس معاملے پر بعد میں بات ہوگی۔ پاکستان میں بھی تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسے تجزیہ کار کہ نہیں، وہاں سے کچھ نہیں ہوگا، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیل ہوتا ہے، پاکستان کی ریاست، امریکہ کی ریاست، ایک شخص کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن پریشر ہے، بڑا پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ پر، اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا نمائندہ محسن نقوی وہاں بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے کیا پتہ چلا کہ بلاول بھٹو زرداری کو دعوت نامہ ملا ہے، بلاول بھٹو زرداری کو شرکت کا دعوت نامہ ملا ہے، بلاول بھٹو زرداری جائیں گے، پہلے یہ خبریں آئیں۔ پھر اس کے بعد دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بتایا کہ نہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ دفتر خارجہ کی سطح پر دعوت نامہ آیا ہو کہ آپ کے سابق وزیر خارجہ ہیں، پاکستان کو کہا گیا ہو کہ ان کو ہم دعوت نامہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ تھی، اس کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان، انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے دعوت نامہ وزارت خارجہ کے ذریعے نہیں ملا۔ یہ جو وزارت خارجہ کا نام ہے نا، یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا، یہ بلاول بھٹو زرداری کا کیس ہو گیا۔ پھر ہمارے سامنے اسی طرح سے دعویٰ کیا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کہ ہماری تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جنہیں دعوت نامے ملے ہیں لیکن ہم نہیں جا رہے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان دعووں کو کہ حکومت کی طرف سے کوئی جائے گا، کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کر دی، میری رائے ہے، اور ممکن ہے کہ ملے بھی ہوں دعوت نامے۔ پھر عارف الوی صاحب آ جائے، اور عارف الوی صاحب نے کہا کہ مجھے دعوت نامہ ملا ہے لیکن میں نہیں جا رہا، اور عارف الوی صاحب نے جملہ کہا میں ملکی حالات کے باعث نہیں جا رہا۔ بڑا حیران کن تھا میرے لیے کہ عارف الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملکی حالات کے باعث نہیں جا رہا۔ تو ہمارے سامنے بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ، ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ، ہمارے سامنے عارف الوی صاحب کا دعویٰ، مختلف دعوے آ گئے کہ جا رہے ہیں لوگ۔ اب جب یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں تو اس دوران کیا ہوا کہ خبر آئی محسن نقوی جائیں گے۔ اب محسن نقوی آج امریکہ پہنچے ہیں، آج، اور کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی شرکت کریں گے امریکی صدر کی تقریب حلف برداری میں۔ ویسے تو یہ باہر اوپن ایئر میں ہوتی ہے، بہت بڑی تقریب ہوتی ہے، لیکن آج وہاں شدید سرد موسم ہے، برف باری کی بھی توقع ہے، تو وہ انڈورز لے گئے ہیں اس کو۔ اب جب انڈورز لے گئے ہیں تو وہاں پر جو شرکت کرنے والے ہیں ان کی تعداد ہو گئی ہے بہت کم۔ وہاں ویسے دعوت نامے خریدے بھی جاتے ہیں، بڑا زور و شور سے بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ تو دعوت نامہ خریدنے پہ مل جاتا ہے، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، یہ تمام دعوے کیے جا رہے تھے۔ اب سرگودا سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی ہیں، ریپبلکن پارٹی کے قریب ہیں، نوجوان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو اس کمیٹی میں جو یہ آن لائن دعوت ناموں وغیرہ کا معاملہ دیکھ رہی ہے اس میں ہوں، اعزاز کی بات ہے ایک پاکستانی کے لیے، اور یہ دعوت نامے اتنی بڑی تعداد میں
امریکہ میں مقیم پاکستانی جو ڈائسپورا کے بڑے امپورٹنٹ پاکستانی ہیں ان کو یہ دعوت نامے ملے ہیں۔ محسن نقوی کیا ہیں؟ وزیر داخلہ ہیں، وزیر برائے انسداد منشیات ہیں، پی سی بی کے چیئرمین ہیں، اور محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اس پورے سیٹ اپ میں۔ اسی لیے نون لیگ والے محسن نقوی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ محسن نقوی بس آنکھیں نہ دکھائیں، محسن نقوی چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ محسن نقوی پہنچے، وزیر داخلہ انٹرنل میٹرز کے وزیر، وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو وزیر خارجہ کو جانا چاہیے تھا، وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ دعوت نامہ آفیشیلی آیا نہیں ہے تو وزیر اعظم تو نہیں جا سکتے۔ وزیر خارجہ کے سلسلے میں، نائب وزیر اعظم کے سلسلے میں ہمارے دفتر خارجہ نے بڑی کوششیں کی، یہ سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں نے دعویٰ کیا کہ کوشش کی گئی کہ بلایا جائے۔ یہ جو پاکستان میں ہے نا کہ عمران خان کے حوالے سے وہاں سے پریشر آ چکا ہے، مطلب دھڑا دھڑ ٹویٹس پھڑکائے جا رہے تھے رچرڈ گرینل صاحب، اب یہ کہا گیا کہ نہیں جی وہاں سے اگر دعوت نامہ آ جائے اور ہمارے ہاں سے کوئی چلا جائے تو کیا بات ہے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ شرکت کریں گے، سفرا کو دعوت آتی ہے، محسن نقوی صاحب شرکت کر سکتے ہیں۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، یہ شرکت کریں گے تو اس کو ایک رنگ دیا جائے گا ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ کہ محسن نقوی نے شرکت کی، تصویر وغیرہ آ سکتی ہے، محسن نقوی موجود تھے، محسن نقوی نے شرکت کی۔ جب یہ پتا چلے گا آپ کو کہ محسن نقوی نے شرکت کی تو یہ ذرا بوسٹ کرنے کو ملے گا کہ دیکھیں جی یہ دعوے کر رہے تھے کہ ان کی بڑی بات ہے وہاں پہ، لیکن ہماری بڑی بات ہے، یہ کام کیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہزاروں افراد کی موجودگی والی اس تقریب میں امریکہ کا صدر محسن نقوی صاحب سے ملاقات کرے گا کہ کیا حال ہے محسن صاحب، کیسے؟ اب یہ تو نہیں ہونے جا رہا۔ کیا محسن نقوی وہاں امریکی وزیر خارجہ سے، امریکہ کی کسی بہت بڑے محکمے کے سربراہ سے، کسی ریلیونٹ آدمی سے مل لیں گے؟ آئی ڈونٹ سی اے چانس۔ محسن نقوی تو ویسے بھی کوئی الیکٹڈ آدمی بھی نہیں ہے، تو محسن نقوی کو وہاں بھیج کر ایک تو امپریشن کریٹ کیا جائے گا کہ دیکھیے محسن نقوی صاحب موجود ہیں۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ گیا ہے تو اس کے بعد وہ وہاں دفتر خارجہ کی معاونت سے باقی اور کوششیں کر آ کے جو بھی کریں گے وہ ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام امریکی حکام کے نام کہ دیکھیے محسن نقوی صاحب کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، دیگر لوگ، ان میں سے کسی کو بھیجا جا سکتا تھا، لیکن شاید ان پر اس طرح کا ٹرسٹ نہیں ہے جس طرح کا ٹرسٹ اس ہائیبرڈ پلس حکومت میں اپنے نمائندے پر ہے۔ تو محسن نقوی گئے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپٹکس زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، کچھ اس سے حاصل کیا جائے، مجھے کوئی خاص امید نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ کوشش ضرور ہے کہ کچھ اچھے سینز کریٹ کر لیے جائیں اور بتا دیا جائے کہ دیکھیے ہمارے ہاتھ کیا لگا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، کراچی میں جو بچہ لاپتہ ہوا سارم، 11 روز بعد اس کی لاش ملی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سے۔ یہ جب غائب رہا تو ہم نے دیکھا کہ حکام ان کے گھر جا رہے تھے، معاملہ بہت بڑا ہو گیا، میڈیا پر آ گیا، وائرل ہو گیا۔ کراچی میں ویسے بھی مختلف ایسے واقعات ہو رہے تھے جن میں بچے بھی جان سے گئے، گٹر سے گرنے کے واقعات، تو یہ کہاں گیا یہ نہیں پتا چل رہا تھا، تو حکام میں کھلبلی مچی اور اس کے بارے میں کچھ پتا چلا جائے یہ ہو گیا۔ گورنر سندھ بھی پہنچے، دیگر حکام بھی پہنچے، پولیس حکام پہنچے، جو عوامی نمائندے ہیں وہ پہنچے، لیکن کچھ پتا نہیں چل رہا تھا۔ پھر 11 روز کے بعد سارم کا جسد خاکی، ننھے سارم کا، وہ ملا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک سے۔ اب ایس ایس پی انیل حیدر انہوں نے تصدیق کی ہے کہ سارم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا، گلا دبا کر جان لی گئی، گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ملی، اور سارم کے بارے میں یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا گیا۔ بعد میں یعنی ان تمام 11 روز میں ممکنہ طور پر سارم اس انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں نہیں تھا، بعد میں گیا، کیونکہ ہوس کا نشانہ بنانے کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ ایک قریبی عزیز بتایا جا رہا ہے اظہر نام کا، کہ اس نے ممکنہ طور پر، ابھی یہ مصدقہ نہیں ہے، ممکنہ طور پر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، اور اس اظہر کے جو سیمپلز ہیں وہ لے لیے گئے ہیں تاکہ مزید پتہ چلایا جا سکے۔ اب یہ جو سچویشن ہے سارم کے معاملے میں، آپ یہ دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں پتا چلا۔ بعد میں جب جسد خاکی اس کا مل گیا تو بلڈنگ کے مکینوں نے بتایا کہ یہاں لائٹ جاتی ہے، اس لائٹ کے جانے کا ایک وقت ہے، اور اس لائٹ کے جانے سے پہلے تک ہمیں نہیں پتا تھا۔ لائٹ چلی گئی، اس کے بعد جب لائٹ وائٹ آ گئی تو پھر ہمیں پتا چلا کہ سارم کا جسد خاکی وہاں موجود ہے۔ تو پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید پانی کم تھا، پانی زیادہ تھا، واٹر ٹینک جتنا بڑا تھا اس کے کسی ایک کونے پر جسد خاکی موجود تھا، اوپر آ گیا، پتہ چل گیا، تعفن اٹھا۔
یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب تصدیق ہو گئی ہے کہ سالم کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ افسوسناک ہے، ہمارے ہاں حکام پتہ نہیں چلا پاتے، ہمارے ہاں یہ جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے یہ بہت برا ہے، اور جو اس ملک میں شعور کی، تعلیم کی کمی ہے، جو مسائل ہیں ان کی بنیاد پر یہ ننھے ننھے پھولوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والے یہ چوکتے نہیں ہیں، یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہ واقعات، بڑے بڑے واقعات ہوئے، لوگ پکڑے گئے، یہ نہیں رک سکے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک تو شعور کی کمی ہے، دوسرا ہمارے ہاں یہ واقعات وائرل ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے اور بنایا گیا ہے تو اس کو اس طرح سے پھیلایا نہیں جاتا، اس کی اس طرح کی کوریج نہیں ہوتی، اس کو اس طرح سے سوشل میڈیا پر جس طرح سے واقعہ وائرل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ واقعہ وائرل ہوتا ہے، ایک ننھا بچہ غائب ہے تو وہ وائرل ہوگا، لیکن جب وہ نشان عبرت بنا دیا جائے تب بھی آنا چاہیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ جو ایسے مذموم مقاصد رکھتے ہیں وہ پیچھے ہٹیں، یہ ممکن ہو، بہت ضروری ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں ہوا نہیں ہے۔ آخری بات، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بتایا کہ بشرا بی بی صاحبہ سے بدتمیزی کی گئی علی امین گنڈاپور کے گارڈز کی جانب سے، بہت خراب زبان بھی استعمال کی گئی، گالم گلوچ کی گئی۔ علی امین گنڈاپور پیچھے ہیں کہ بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے خود بھی تلخ کلامی کی بشرا بی بی سے، یہ جو اسپیشلی سنگ جانی یا ڈی چوک جہاں جانے کا معاملہ تھا اس موقع پر، اور علی امین گنڈاپور اس وقت محیط پیرزادہ صاحب نے یہ بھی بات کی کہ وہ غالباً کچھ کوارٹرز جو ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں 2 جگہ سے معلومات حاصل کر رہا ہوں، ایک جگہ سے معلومات آ چکی ہیں، دوسری جگہ سے آنا باقی ہیں۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ اب یہ کون ہیں، ظاہر ہے کہ یہ معلومات دیتے وقت انہوں نے بھی منع کیا کہ ہمارا نام نہ لیجئے گا، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دونوں بشرا بی بی کے بہت قریب ہیں، ایک تو بہت ہی قریب ہیں جن شخصیات سے بھی بات ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جو زبان ہے وہ تو خراب استعمال کی، 1 سے زائد بار کی۔ یہ کہ علی امین گنڈاپور کے گارڈز نے بشرا بی بی کو سامنے کھڑے ہو کر مغلظات سے نواز دیا ہو، انہوں نے کہا یہ بشرا بی بی کی جانب سے بتایا نہیں گیا، لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ کئی دفعہ بہت سارے معاملات پر بات کرنے سے احتراز کرتی ہیں، خود کو روکتی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ارد گرد بھی ان کی نگرانی ہو رہی ہے، بگ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ خود کو روکتی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور سزا کے پیچھے ہیں یا نہیں، یہ تو بہت ارلی ہے کہ یہ کہا جائے، اور اگر یہ سزا علی امین گنڈاپور نے دلوائی ہے تو پھر اس سے پہلے جو بشرا بی بی کو مختلف معاملات میں سزا ہوئی، کیا وہ بھی گنڈاپور نے دلوائی تھی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سزا گنڈاپور نے دلوائی ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، البتہ گنڈاپور کا رویہ بشرا بی بی کے ساتھ بہت اچھا نہیں تھا بات کرتے ہوئے، یہ ضرور معلوم ہو پایا ہے۔ باقی محیط پیرزادہ صاحب کی جو خبر ہے اس کے کچھ حصے یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ خبر ٹھیک ہے، کچھ کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا اب ہوا ہے تو ایسا پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔